نوجوانوں کے منشیات کی طرف مائل ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ والدین کی جانب سے عدم توجہی، گھریلو جھگڑوں، ذہنی کوفت، ذہنی دباؤ، انٹرنیٹ کے بڑھتے استعمال، اساتذہ کی عدم توجہی، نفسیات کے علم کے فقدان اور اقتصادی دوڑ میں سبقت لینے وغیرہ جیسے معاملات کو نوجوانوں میں اس طرح کے رجحانات کی بنیادی وجوہات مانتے ہیں۔ والدین اور بچوں کے اندر اقتصادی، علمی، سماجی، ثقافتی اور شناختی معاملات پر اکثر الجھن رہتی ہے، جس سے ذہن پر دباؤ پڑنا لازمی ہے۔ گھریلو تنازعات، والدین کے درمیان علیحدگی اور تعلیم کے میدان میں اعلیٰ کارکردگی کے دباؤ کو لے کر بھی بچوں کے ذہن آلودہ ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے ذہنی افسردگی جنم لیتی ہے، جو اکثر دماغی تناؤ اور الجھن میں تبدیل ہوتی ہے، اور ان وجوہات سے بچہ غلط صحبت کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر کبھی کبھار منشیات کی ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے کہ جہاں سے باہر نکلنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مردانہ کمزوری اور کسب معاش کے لیے ضرورت سے زائد وقت کے لیے کام کرنے کا دباؤ بھی کچھ لوگوں کو اس دلدل میں دھکیلنے کی بنیادی وجہ بنتا ہے۔ اصل میں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ان امپلائمنٹ اور غربت کی وجہ سے لوگ نوجوان اس میں مبتلا ہوتے ہیں، جو کہ ایک غلط امپریشن ہے۔ اصل میں اگر ڈاٹا دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ ملوث اس میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں اور پاپ سنگرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے کھلاڑی ہوتے ہیں اور پیسے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اس میں آنے کی ریزنز اصل میں غربت اور بے روزگاری نہیں ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب جوان اپنی عمر کی پہلی سیڑھی چڑھتا ہے، جوانی کی پہلی سیڑھی چڑھتا ہے، تو وہ ایک انسرٹنٹی کا شکار رہتا ہے اور وہ اپنی فیوچر کو لے کے انسرٹن ہوتا ہے، اور پھر جو اس کا پیر گروپ ہوتا ہے اور جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے، اس میں جس طرح کے رجحانات اور جس طرح کی سوچ رہتی ہے، وہ اصل میں اس کو اس طرف لانے میں پہلی بڑی وجہ بن جاتے ہیں۔ جو ایز اے کیوریوسٹی کہیں بات سٹارٹ کرتے ہیں، اس وقت ٹین ایجر، ایڈولسنٹ جو بچے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو پہلے تو شوق پہ کوئی دوست مجبور کر رہا ہے، کوئی شوقیہ کر رہا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ لت پڑ جاتی ہے۔ اور پونچھ میں پچھلے 2 سالوں میں ہم نے 3-4 بچے جو انجینئرنگ کر رہے تھے چندی گڑھ، باہر دوسرے کالجز میں، تو وہ اس کا شکار ہو کے مطلب ڈائٹ۔ کافی کارن ہو سکتے ہیں کہ کوئی کیوں ڈرگ کی طرف جاتا ہے۔ انجوائمنٹ سے زیادہ میں شاید ایکسپیریمنٹیشن کہوں گا، کہ ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ہے کیا۔ پیئر پریشر بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ کسی نے دباؤ ڈالا، فورس کیا کہ نہیں یار تو نے لینا ہے۔ کافی طرح سے دباؤ ڈال سکتے ہو نا، مطلب اگر مجھے آپ سے کوئی کام کرانا ہے تو میں آپ کو بولوں گا یار تو نے یہ کام کرنا ہے تو کل سے میرے سے مت ملنا۔ سو ایسا ہی شاید ایک فرینڈ سرکل میں بھی چلتا ہو، ہمارے ساتھ آنا ہے تو جو کرنا پڑے گا۔ دس از سم پریشر ٹیکٹکس، اس کو پیئر پریشر کہتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بولا ایکسپیریمنٹیشن، کسی نے پریشرائز نہیں بھی کیا لیکن یار آج کل بڑا چل رہا ہے ہیروئن، کر کے دیکھتے ہیں ایک بار کیا ہے۔ Now the thing with heroin is that یہ اتنا زیادہ ایڈکٹیو ہے کہ شاید آپ ایک بار بھی کریں گے تو آپ اس کے عادی ہو جائیں گے۔ وہ سگریٹ وگریٹ اوسُس بہٕ چٮ۪وان تہٕ اَکہِ دۄہ گٔے کٲم، میٛٲنۍ دوس ٲسۍ تہٕ تِمو دوٚپ مےٚ اوس تھوڑا ٹٮ۪نشَن گَریُک، تھوڑا ٹٮ۪نشَن اوسُم، بہٕ درٛاوُس نٮ۪بر تہٕ دوستَن نِش مےٚ ووٚن یِمَن یِتھ پٲٹھۍ مےٚ چھِ ٹٮ۪نشَن تھوڑا، تہٕ تِمو دوٚپ وَلہٕ بہٕ ووٚن تِم چیٖز اَکھ تیُتھ ژےٚ گژھی ٹٮ۪نشَن وٮ۪نشَن غٲب۔ مےٚ ووٚنُکھ پٔکِو گژھو، تہٕ أسۍ گٔے، تِمو ہوو اِنجَکشَن، چَمچَس پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ کیٛاہ تام لایٹَر سۭتۍ دِتُکھ تَتھ، تہٕ آو ہیٖرویِن یَتھ وَنان چھِ، تہٕ دِتُکھ تاو، دوٚپُکھ نٔر کَڑ نٮ۪بر، مےٚ کوٚڑ نٔر نٮ۪بر، تہٕ یِمو دوٚپ مےٚ آو نَشہٕ اَکہِ دۄہ، دۄیہِ دۄہ، 3 دۄہَن، 4 دۄہَن، مطلب 5-6 دۄہ گٔے، بہٕ اوسُس کنٹِنیوٗ پٲٹھۍ ڈوز۔ بڑی تعداد میں جو ہے وہ ہیروئن پکڑی گئی ہے، اور یہ مختلف ہمارے ایل او سی کا جو ہے بارڈر اس علاقے میں سے آتی ہے،
इंटरनेशनल बॉर्डर से भी जो है वो स्मगल हुई है। ऑफ लेट जो है वो टंगडार का इलाका जो है काफ़ी एक्टिवेट हुआ है। जब टंगडार का इलाका एक्टिवेट होता है तो आप ये समझ लें कि उस पूरे रूट पे जब ये चल के आती है तो इसमें कश्मीर और जम्मू का इलाका होता है। इसी तरह से रजौरी जो है वो बहुत अफेक्टेड है ड्रग्स की वजह से। तो ये फिगर्स हैं और मैं समझता हूँ कि जो पकड़ी जाती हैं उससे बहुत ज़्यादा तादाद में जो हमसे छुपी रहती हैं।